قال الله تعالى في كتابه وكلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا بإبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کے قصے جو ہیں ان میں عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ترغیب ہے، تبشیر ہے. اسی ضمن میں اب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ قرآن مقدس میں سنت اللہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی متعدد صورتوں میں ذکر فرماتے ہیں. اور کچھ حصہ ایک صورت میں ذکر فرماتے ہیں، کچھ حصہ دوسری میں، کچھ حصہ تیسری صورت میں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اسلوب بدل دیا جاتا ہے، یعنی طرز بیان جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان هذه تذکرہ، قرآن تذکرہ ہے.
فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے ہدایت پکڑے۔ تو اس لیے قرآن ایک قصے کو ایک جگہ نہیں بیان کرتے، صرف ایک واحد قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو اللہ نے ایک جگہ بیان کیا۔ اس کا ذکر جو ہے پھر دوبارہ اللہ نے کسی صورت میں نہیں فرمایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی انسان کو کوئی اہم بات ہو نا تو بار بار یاد دلاتے ہیں، بھائی میں نے فلاں کام کہا تھا، یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یاد ہے۔ اب گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے پھر کہا بھائی وہ میں نے آپ کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، تو بار بار یاد۔ قرآن بھی بار بار جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے کہ نیند سے اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ خواب غفلت میں نہ پڑے رہو، یہ زندگی کے دن گزر رہے ہیں، کچھ کر لو۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ اگر تمہارا حال اسی طرح ہوا جیسے پہلی قوموں کا ہوا ہے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن نے یہاں تو اتنی ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ مہمان، جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام غم میں ڈوب گئے۔ آپ کو بڑی بات ناگوار ہوئی اور غم میں دل ڈوب گیا۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، تو جیسے ابراہیم نے نہیں پہچانا لوط نے بھی نہیں پہچانا۔ لوط علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ مہمان ہیں۔ اب اپنے گھر میں لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، آپ نے ان کے مہمانی کا اہتمام شروع کیا اور اداس بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ آپ کی بیوی نے قوم کو جا کے خبر کر دی کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں اور بالکل نوجوان امرد ہیں۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جیسے عورت کو دیکھنا اجنبیہ عورت پر نظر ڈالنا حرام ہے، اسی طرح وہ لڑکا جو امرد ہو جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی اس پر بھی نظر ڈالنا حرام ہے بلا ضرورت۔ کیونکہ اجنبی عورت پہ نظر ڈالنے سے شہوت ابھرتی ہے، اسی طرح لڑکوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جیسے اجنبی عورت کی صحبت اور نظر سے بچیں، اسی طرح جو امرد لڑکے ہوتے ہیں جن کی ابھی داڑیاں نہیں اتری ہیں، ابھی بال نہیں آئے ہیں، تو ان سے بھی ذرا بچ کے رہیں۔ اسی لیے جو علماء گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ ایسے لڑکوں کو بھی دور بٹھاتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم کو جب پتہ چلا تو قوم کے وہ جو اوباش لوگ تھے وہ تو دوڑے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ آ کے گھیرا ڈال دیا۔ اور لوط علیہ السلام سے آگے مخاطب ہوئے کہ آپ جو ہے آپ کے گھر میں مہمان ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ اصل ہر بات میں اس مالک کی حکمتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔
اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے، اس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق کو کیوں برباد کریں؟ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسانوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اب ان کو خود برباد کر دے، ہلاک کر دے، کیوں؟ اس لیے اللہ کا سنت اللہ ہے کہ خدا کسی قوم پر، کسی فرد پر عذاب نہیں بھیجتے، اس کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، علماء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، اور جب بالکل وہ انتہا پہ آ جائے، کوئی چیز اثر نہ کرے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے میرے مولا چاہتے تھے کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کر دیتے، بلکہ اس کے بڑوں کو حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، میرے احکام کو نہیں مانتے، اور حجت ہماری تمام ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خود پیغمبر آئے، کبھی پیغمبر آئے، کبھی اس کے صحابہ آئے، کبھی علماء آئے۔ اب چونکہ قوم لوط کا عذاب بڑا شدید ہے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ قوم اتنی جری ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے آگے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ مہمان ہمارے لیے حوالے کریں، ہم گناہ کے لیے۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا ہے قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، حلال ہیں۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے آگے رسوا نہ کرو۔ اب بات یہ سمجھیں کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں ہیں، کیا مانا؟ ایسے فاسق فاجر اور ذلیل لوگوں کو اللہ کا نبی اپنی بیٹیاں کیسے پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو ممن ترضون دینہ، کہ اس بندے کا دین ہے کہ نہیں۔ آج تو معاشرہ کفر کے رنگ میں اتنا رنگ گیا ہے کہ ہر مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی تعلیم کتنی ہے، تنخواہ کتنی ہے، سٹیٹس کیا ہے، مستقبل کیا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ آپ اپنے محلے پہ، اپنے شہر پہ نظر ڈالیں کہ جتنے رشتے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی تم نماز بھی پڑھتے ہو؟ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیز، میرے محترم، نماز اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ کافر سے آپ کی لڑکی کا نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر لڑکی نماز نہیں پڑھتی وہ بھی تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافرہ ہے۔ آج کل یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکا نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین سے مانوس ہے کہ نہیں، بس یہی پوچھتے ہیں اچھا جی وہ کتنا پڑھا ہوا ہے، تنخواہ کیا ہے، کس محکمے میں ملازم ہے۔ بس یہ باتیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے کہہ دیا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری لڑکیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آخر 2 ہیں، 3 ہیں، اور باہر تو سینکڑوں بندے کھڑے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یاد رکھو، قرآن کو سمجھو، اللہ کرے ایک آیت سمجھ آ جائے نا تو پھر شکر کرو۔ علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو توجہ دلائی کہ بدبختو، تمہارے گھر میں جو بیویاں ہیں میری تو بیٹیاں ہیں نا۔ نبی کے لیے کلمہ پڑھنے والی جو ہے وہ تو بیٹی ہے۔ نبی امت کا باپ ہوتے ہیں، باپ سے بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو بھئی تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں، تمہاری شادی شدہ ہو، میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے اللہ نے وہ حلال کی ہیں، ان کو چھوڑ کے کیا منہ کالا کرنا چاہتے ہو؟ اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی شریف آدمی کے گھر میں مہمان آ جائے، اس کے کوئی دشمن آ جائے، وہ کہتا ہے بھئی بات سنو، میری لاش سے گزر کے میرے مہمان کو مارو گے، میرا مہمان ہے، مجھے مارنا، میں جان دے دوں گا، میں سارا گھر لٹا دوں گا، لیکن مہمان کو نہیں دوں گا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بدبختو مہمان مانگتے ہو، میں بیٹیاں تو قربان کر سکتا ہوں لیکن مہمان کیسے دے دوں؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کچھ شرم آ جائے شاید کہ بھائی میں اپنی بیٹیاں قربان کر سکتا ہوں، مہمان کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ دوسرا جواب کچھ زیادہ دماغ کو لگتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، ان کے پاس کوئی مہمان چلا جائے وہ جان دے دیں گے، مہمان نہیں لیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کہ مہمان ہے، مہمان کیسے دے دیں؟ روایات ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابی بکر مومن ہوئے، ایمان والے ہیں۔ آپ جب اہل مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہوئے تو آپ باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، راستے میں ایک کافر مل گیا، ان نے کہا نہیں ابی بکر، اس نے کہا کیا کروں، تمہاری قوم رہنے نہیں دیتی مکے میں، چھوڑ ڈاؤ، باہر چلا جاؤ۔ دیکھو تمہارا دین تو میں قبول نہیں کر سکتا لیکن تم واپس چلو، اب تم میری امان میں ہو، میں دیکھتا ہوں کون قریش تم پر حملہ کرتا ہے۔ واپس آ گئے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا، اس نے کہا قریشیوں بات سنو، اب ابو بکر میری امان میں ہے، مسلمان ہو نہ ہو، کلمہ پڑھو نہ پڑھو، اس سے کوئی بات نہیں،
لیکن اب ابو بکر کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھنا. یہ مردوں کی شان ہے نا. اسی لیے فارسی کے بزرگ کہتے ہیں نا کہ قول مردان جان دارت. جان دادن کے مرد کی زبان جو ہے وہ زبان دے دے پھر جان دے دیتا ہے. تو اس لیے پیغمبر نے اس کی وجہ ہے قرآن کو یہی دوسرا جواب جو ہے نا اسی پر قرآن کی زیادہ عبارت معاف. کیونکہ انہوں نے کیا کہا قالوا وما لنا فی بناتک من حق. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ہمیں آپ کی لڑکیوں سے کوئی واسطہ نہیں. تو اگر ان کی بیویاں تھیں تو پھر وہ یہ تو نہ کہتے نا. وہ تو یہ کہتے نا کہ ہمیں اپنے بیویوں سے کوئی رغبت نہیں, ہمیں اپنی گھر والیوں سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بیٹیوں سے رغبت نہیں, یعنی ہم بیٹیاں لے کے کیا کریں گے. اور آگے بدبخت اتنے جری ہیں وضاحت کریں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. کہنے لگے لوط علیہ السلام تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں تو لڑکے چاہیے, لڑکیاں شڑکیاں نہیں چاہیے. آج بھی دیکھ لیں امت محمد مصطفیٰ میں کتنے لوگ ہیں کہ گھر میں چاند جیسی خوبصورت بیویاں بیٹھی ہیں اور وہ کتوں کی طرح لڑکوں کے پیچھے پھرتے ہیں. اور یہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, اتنا گندا جرم ہے کہ کتا بھی نہیں کرتا, خنزیر بھی نہیں کرتا. حالانکہ جانور ہے اس کے نزدیک تو کوئی شریعت نہیں نا. لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, اتنا گندا جرم ہے, اتنا غلیظ جرم ہے. اور بعض لوگ جو ہیں اللہ پاک ہدایت کرے, اللہ ان کو بھی ہمیں بھی ہدایت دے, نعوذ باللہ وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ کسی لڑکے سے بدفعلی تو ناجائز ہے لیکن اپنی بیوی سے کرے تو جائز ہے. کہتے ہیں جی بیوی تو نکاح میں ہے نا. پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی بیوی جو ہے وہ نکاح میں ہے. اب یہ عجیب نکاح ہے کہ آدھا نکاح ہے اور آدھا نکاح نہیں ہے. لہذا جیسے اس کا سامنے کا حصہ نکاح میں ہے اسی طرح اس کی پشت بھی نکاح میں ہے. لیکن یہ ایسے جاہل ہوتے ہیں جیسے پیشاب بھی تو پانی ہوتا ہے, پھر عام پانی اور اس میں کیوں فرق کرتے ہو. وہ بھی تو پانی ہے اور بلکہ بڑا فلٹر شدہ پانی ہے, بڑا صاف ستھرا اور اینٹی بائیوٹک کا بھی فائدہ دیتا ہے. دیکھا نہیں ایک ملک کا وزیر اعظم پیتا تھا, ہندو تھا نا, تو وہ اپنا پیشاب خود پیتا تھا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, یہ تو اخباروں میں کھلی بات ہے. وہ کہتا تھا کہ اینٹی بائیوٹک ہے. کیوں دیکھیں نا کبھی کبھی زخم لگ جائے آدمی پیشاب ڈالتے تو وہ جل جاتا ہے, تو اینٹی بائیوٹک تو ہے اس میں. تو اگر پیشاب میں اور پانی میں فرق ہے تو پھر حلال اور حرام میں بھی تو فرق ہے نا. کہ اللہ نے فرما دیا ہے تمہاری بیویاں ہیں, تم جیسے چاہو استعمال کرو, لیکن مقام ایک ہی استعمال کرو گے جہاں سے اللہ تمہیں اولاد دیتے. بلکہ یہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ ایک مکے والے نے شادی کی مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک انصاری لڑکی سے. جب شادی ہو گئی میاں بیوی ملے تو خاوند نے خواہش کا اظہار کیا, تم یوں لیٹو, اب تم یوں لیٹو, اب تم کھڑی ہو جاؤ, اب تم یہ کرو. نے کہا کہ نہیں,
ہمارے ہاں بھائی یہ رواج نہیں ہے، بس خامد سیدھی طرح میں لگی ہوں، اپنا فائدہ اٹھا لیں۔ اس نے کہا تو میری بیوی ہے، اس نے کہا کہ نہیں، حتیٰ نسأل رسول اللہ، حضور سے پوچھیں گے۔ ان میں ایمان تھا نا جی، وہ تو دین کی بات تھی نا، وہ تو حلال حرام سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی سے پوچھتے۔ ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو عمرے کا مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، تو بیوی کا کیا پوچھیں گے؟ ہم نے تو انشاءاللہ رمضان سے لے کر حج تک ڈیرا بھی حرم میں لگانا ہے، لیکن حج کا مسئلہ نہیں پوچھنا ہے۔ مہینے حج کے انتظار میں بندہ بیٹھا ہو اور اس کو حج کا مسئلہ نہ آئے تو رونے کی بات نہیں، پھر بھی حج غلط کرے۔ 3 مہینے حرم میں اندر بیٹھا ہو، اس کو طواف شروع کرنے کا پتہ نہ ہو، نہ ختم کرنے کا پتہ ہو، وہ تو صحابہ تھے نا جی، وہ تو اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، حتیٰ نسأل، حضور سے پوچھیں۔ اب جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، فرمایا کہ بیٹی خامد کا حق ہے، وہ چاہے جس طرح اپنی بیوی کو لٹائے، جس طرح اپنی لذت حاصل کرے، لیکن فرمایا دیکھو خبردار فی سماخ واحد، جگہ ایک ہی استعمال کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتے فاتو حرثکم انا شئتم، جیسے چاہو، لیکن حرثکم کھیتی والا مقام۔ اور اسی لیے میرے پاک نبی نے ساتھ وضاحت کر دی، فرمایا من اتا فی دبر امرات، جو آدمی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرے اس سے اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت۔ میرے عزیز، یہ ایسے مسئلے نہیں گزر جائیں۔ آج کافروں نے تمہیں فلمیں دکھا کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ انسانیت سے نکل کے تم حیوان بن چکے ہو۔ عورتیں ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں، خامد کی بات نہ مانے، کہے گا طلاق میں اور ڈھونڈتا ہوں۔ اور کس کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ خامد کیا کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ پھر اس دن ہوگا جب انشاءاللہ قبر اور حشر آئے گا، وہاں تو کچھ چھپا ہوا ہوگا نہیں۔ اسی لیے اب جناب دیکھیں کہ پیغمبر نے جو کہا مقصد یہ تھا کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں کے بغیر تو میں مہمانوں کے لیے اپنی بیٹیاں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے عزت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور غیرت بھی دی ہے، جن کی غیرت مر جائے، ان کے لیے بیٹی کیا ہے، وہ خود بیٹی کو لے کے بک کرتے ہیں، خود بیٹیوں کے پیسے وصول کرتے ہیں، بیٹیاں بیچتے ہیں۔ جو دیوس ہے، بے غیرت ہے، اس کو بیٹی کا کیا ہے؟ گھروں میں تو جیسے لوگ مثال دیتے ہیں جی، گنجروں کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں کہ کوئی پیسے تو لائے گی، لڑکا کیا کرے گا؟ انہوں نے تو اڈا چلانا ہے نا، اڈا تو لڑکی سے چلے گا۔ یعنی شریف جو ہے وہ لڑکے پہ خوش ہوتا ہے، وہ لڑکی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم۔ آپ نے فرمایا شرم کرو، اللہ سے ڈرو،
ولا تخزون فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے مسئلے میں شرمندہ نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، اللہ کے پیغمبر نے کہا ظالمو تم نے کوئی ایک بندہ بھی عقل والا نہیں، کوئی ایک بھی نہیں سمجھ والا جو بات کو سمجھے. اور انہوں نے بھی دیکھو کتنا گناہوں میں آدمی اندھا ہو چکا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی پر شہوت غلبہ کرتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں پتا بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کیا بلا ہے. قالوا ما لنا فی بناتک من حق. کہنے لگے پیغمبر آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکیاں شڑکیاں نہیں چاہیے، اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں آج تمہیں سزا دیتا، یا میرے ساتھ بھی کوئی قوم کا بڑا آدمی ہوتا جس کو آج میں ساتھ لے کے تمہارا مقابلہ کرتا. میں اکیلا پیغمبر ہوں، میری بیٹیاں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے وہ ساری بات ملائکہ سن رہے ہیں، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ نبی خود گواہ ہو جائے ان کے جرم کا، اور میرے ملائکہ بھی گواہ ہو جائیں کہ اب یہ قوم کتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ نہ نبی کا حیا ہے نہ نبی کے مہمانوں کا حیا ہے. اب ان کا زمین پہ رہنا بہتر نہیں ہے. ورنہ اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں، لیکن جب بندے زمین کے لیے بوجھ بن جائیں تو پھر اللہ کو مٹانا بھی آتا ہے. آج عالم اسلام پہ ظلم کرنے والے، آج اسلام اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے، آج اللہ کے دین کو بدنام کرنے والے، اور آج میرے محبوب محمد مدنی کے کارٹون بنانے والے لکھ لیں، یاد کر کے رکھ لیں، ڈائریوں میں محفوظ کر لیں کہ اللہ تمہیں آخری مہلتیں دے رہا ہے، اور جب اللہ نے رسی کھینچی تمہارا نام و نشان بھی بڑھ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا ہمیشہ آپ کو ایک مثال آپ نے سنی ہوگی نا، کوئی بادشاہ کا مخالف ہو نا تو دوسرا جا کے بتائے کہ جناب فلانا آدمی جو ہے نا آپ کے خلاف باتیں کرے گا، تو چھوڑو یار ہمیں پتا ہے. پھر اور بندہ جائے وہ کہے جناب فلاں بندہ آپ کے خلاف بڑی سازشیں کر رہا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے. بادشاہ کہہ رہے چھوڑے یار مجھے سارا پتا ہے. کیا مانا اس کو پتا ہوتا ہے جب چاہوں کچل دوں گا، اس کو کر رہا ہے کرنے دو. جب دنیا کے بادشاہ ایسا کرتے ہیں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں کرنے دو ان کو، دیکھیں کتنا بڑھتا ہے. اس کو اپنے ظلم اور اپنی طغیانی اور اپنی طاقت میں آنے دو آگے. فرعون سے زیادہ بڑا طاقتور تو نہیں ہے، یہ قارون سے زیادہ کوئی دولت مند تو نہیں ہے.
یہ قوم عاد اور سمود سے زیادہ کوئی قوت والا تو نہیں ہے. وہ تو ایسی قوم تھی کہ جس کا قرآن نے خود کہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی مخلوق ہے، ایسی قوم ہے کہ اس جیسا تو پہلے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اس لیے پیغمبر جب بالکل آخری حدوں پہ گئے اور بالکل غم میں ڈوب گئے، جس کو قرآن نے یہاں ایک لفظ میں ذکر کیا ہے. اللہ کا کلام ہے نا، چاہے تو تفصیل بیان فرما دیں، چاہے تو ایک جملہ. اب دیکھیں نا پہلے کتنا ہے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ بأهله وجاء بأجل سمين فبشروه بغلام حليم. کتنا یہاں ایک لفظ کہا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بس وہاں تفصیل ہے بشارت کی، یہاں ایک لفظ ہے بشرا، بس سارا قصہ آ گیا. وہاں تفصیل ہے قوم لوط علیہ السلام کی، لوط کے ساتھ مکالمے کی، یہاں ایک لفظ آ گیا کہ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ. یہاں قرآن نے ایک لفظ کہا ہے سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًّا، کہ لوط کو بڑی ناگوار گزری بات اور غم میں ڈوب گئے کہ اب مہمان ہیں، گھر میں نہ لے جاؤں. یہ بھی مہمان نوازی کے خلاف ہے، کرم کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور لے جاؤں تو میری قوم کا بھی یہ حال ہے. کیا کر لوط غم میں ڈوب گئے. یہاں آخری کیفیت کا ذکر ہے، دوسری جگہ ساری تفصیل ہے. اب جب لوط علیہ السلام غم میں ڈوب گئے تو فرشتوں نے حکم خداوندی سے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل. وہاں قرآن نے اس اسلوب میں بیان کیا. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، کیوں غم کر رہے ہو؟ ہم بندے نہیں ہیں، انسان نہیں، ہم کوئی لڑکے وڑکے نہیں، کوئی چھوکرے ووکرے نہیں ہیں کہ ہمیں پکڑ لیں گے. یہ ہم تیرے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، فرشتے رسول ربک. اللہ اکبر. قرآن کی بلاغت بھی دیکھیں اور حقائق پہ بھی نظر ڈالیں. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. اس پہ غور کریں، لن يصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، غم نہ کرو، یہ تیری طرف نہیں، آج تجھے شیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اپنا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ لن يصلوا الینا، یہ ہماری طرف نہیں آ سکتے گا. نہیں تمہاری طرف نہیں آ سکتے. جب تمہیں نہیں چھیڑ سکتے تو ہمیں کیا چھیڑیں گے؟ تم تو انسان ہو نا، نبی ہو، یہ تمہیں بھی نہیں چھیڑ سکتے. ہم جو کھڑے ہیں، تو جب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو ہمیں کیسے چھیڑیں گے؟ آپ فکر نہ کریں بالکل. اسر بأہلک بقطع من اللیل، اور رات میں آپ اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں.
اور لوط علیہ السلام مہربانی کر کے مڑ کے بھی نہ دیکھنا پیچھے. بلا یلتفت منکم، پیچھے نہ دیکھنا کیا ہو رہا ہے. پیچھے نہ دیکھنے کا کیا مطلب؟ بس آپ چلے جائیں، بات ختم ہو گئی. یہ کیوں کہا کہ ولا یلتفت الیک، ولا یلتفت منکم احد الیک، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے؟ علماء نے کہا کہ وہ جانتے تھے اللہ کا نبی ہے، یہ چاہے جتنا بھی تنگ ہو جائے، چاہے جتنا دکھ سے بھر جائے، جب قوم کو ڈوبتا دیکھے گا کہیں بخشش نہ مانگنے لگ جائے. نبی ہوتا ہے نا. رحمت دو عالم کے پاؤں بھرے ہوئے ہیں، خون جمع ہوا ہے، جوتا مبارک نکالنا مشکل ہو گیا ہے. صحابی جوش میں آتا ہے، کہتا ہے حضور ان طائف والوں کی بربادی کے لیے دعا کریں. آپ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. صحابی نے کہا حضور اچھی بد دعا کی. فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ عذاب بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت سے کبھی زحمت نکل سکتی ہے؟ رحمت رحمت ہوتی ہے، عذاب عذاب ہوتا ہے. سرکار دو عالم تو سراپا رحمت ہے. دیکھا نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، منڈ کے رہے، لیکن جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام چیخ پڑے کہ نہیں؟ بھائی بیٹا ہے، کافر ہے، نبی کو نہیں مانتا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. میرا اللہ میرا بیٹا ہے، مہربانی کریں بچا لیں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں میرے نبی کو سمجھا دینا، بستی بھی چھوڑ دو اور جس کو چھوڑا ہے پھر مڑ کے بھی نہ دیکھنا، کیونکہ ان پہ جو عذاب آنے والا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور پھر پیغمبر انسان ہے، کہیں ان کا دل پسیج نہ جائے. اور پھر نبی اپنی قوم کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، برباد دیکھنا نہیں چاہتے. اور اس کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی فمضوا حیث تؤمرون، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ جائیں. ان دابر ہؤلاء، یہ تمہاری قوم کا اب ڈوبنے کا، تباہ ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ تو بالکل صبح کے وقت، صبح جب ہوگی تو ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان موعدہم الصبح، کہ پیغمبر ان پر عذاب کا وقت جو ہے وہ صبح کو ہوگا. یہاں سے اشارہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ صبح کا وقت رحمت کا ہی ہوتا ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے دے. رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں. اور ایک جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، تو پیغمبر جوش میں تھے نا. انہوں نے کہا ابھی تو آدھی رات ہے نا، تو جب ان کو مارنا ہے بدبختوں کو ابھی مارو، جب ان کو سزا دینی ہے تو پھر صبح کیوں؟ ملائکہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے بدلے نہیں کرتے. الیس الصبح بقریب، اور صبح ہونے والی ہے. مسلمانوں یاد رکھو انشاءاللہ اب بھی ظلم کی تاریکیاں مٹنے والی ہیں اور اسلام کی صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ. یہ نہ سمجھو کہ تم نے کیا کیا، تم کچھ بھی نہ کرو. مسلمانوں میں اگر ہمت ہوتی تو آج کافر یوں للکارتا وہ ہمارے
لیٹسٹ کیس سارے دیکھ دیتا ہے، کبھی کارٹون بنا دیتا ہے، کبھی کوئی سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی شائع کر دیتا ہے، کبھی کتابیں لکھوا دیتا ہے، کبھی سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات میں کیچڑ اچھال دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا کتنا باقی ضمیر باقی ہے۔ نہ جب لوط علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا ہے تو اللہ نے عذاب دینے کے لیے فرشتے بھیجے ہیں یا بندے بھیجے ہیں؟ ہاں جی، تو اب اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کے فرشتے تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اب جب چاہیں گے اب بھی بھیج دیں گے۔ اور یہاں سے ایک اشارہ ملا کہ الیس الصبح بقریب، کہ جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر ظلم کے بعد بھی اللہ بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے صبح ہونا یقینی ہے، اسی طرح اللہ کا بدلہ لینا بھی یقینی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو، بیوی کو لے کے نکل پڑے، لیکن بیوی تو مڑ گئی، کیونکہ وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا کہ یہ تو قوم کے ساتھ ہلاک ہونا۔ اب جب اللہ کا وقت آیا تو عذاب کی ابتدائی دعا کرے اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، اور اللہ اپنے سارے عذاب جو ہیں اب اپنے دشمنوں پہ نازل کر دیں۔ اب تو سچی بات یہ ہے نہ اخبار پڑھی جاتی ہے، یہاں دیکھو لاشیں ہیں، خون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ میں الباحہ سے ہو کر شوال میں عمرہ کیا، واپس چلا گیا۔ حج کے دنوں میں بغیر احرام کے حج کی نیت سے مکہ آیا، حج کیا۔ میں نے سمجھا کہ میرا حج تمتع ہے، میں نے قربانی دی۔ میرا بھائی حج تمتع تو تب ہوتا نا کہ اب آپ تو پھر میقات کے باہر سے آ رہے تھے، آپ نے تو کوئی احرام باندھا ہی نہیں۔ تو ایک تو میقات سے احرام کے بغیر گزرنے کی وجہ سے تم پہ دم پڑ گئی۔ اگر کوئی راستے میں رکاوٹ تھی تو نیت کر لیتے، لباس میں بیٹھے رہتے، رکاوٹ اتر نکلنے کے بعد احرام باندھ لیتے۔ لیکن تم تو ایک سال کے بعد مسئلہ پوچھنے آئے ہو۔ ایک تو تم بے دم پڑ گئی کہ تم نے میقات سے گزرے اور احرام نہیں باندھا، تمہیں دم دینی ہوگی، تمہارا تمتع نہیں بنتا ہے۔ جس نے تمہیں مسئلہ بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا ہے، دم دے دو، استغفار کرو۔ آئندہ حج کرنا ہو تو پہلے مسئلے پڑھو، مسئلے پوچھو، مسئلے سمجھو۔ اگر ایک آدمی بنگلہ دیش میں ہے، اس کا حج بدل کرنے والا مکے میں رہتا ہے، میرا بھائی اگر حج بدل نفلی حج ہے پھر تو مکے میں رہنے والا کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر اس بندے پہ حج فرض ہے پھر افضل یہ ہے کہ بندہ بنگلہ دیش سے آ کے حج کرے، اور اگر وہاں سے نہ آ سکے تو کم از کم میقات میں جا کے مدینہ جا کے احرام باندھے تاکہ میقات کے باہر سے آئے۔ اگر اس بندے پہ حج فرض ہے، فرض نہیں ہے، نفلی حج کا ثواب دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے، مکے والا بھی کر سکتا۔ میرا دوست ہے، اس کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے،
مجھے نہیں پتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، آپ نے لکھا کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے تنعیم یا مسجد عائشہ سے جا کے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، احرام باندھا، مکے میں آ کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹائے، اس کا عمرہ ہو گیا؟ بالکل ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو گیا؟ اصل میں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں سے عمرہ بی بی عائشہ نے کیا ہے تو لہذا عورتیں تو کریں، مرد نہ کریں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ عورتوں کے لیے خاص ہوتا، اللہ کے نبی حکم دے دیتے کہ یہاں صرف عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ اور پھر کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں سے عبداللہ ابن زبیر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرے کیے۔ میں رمضان کے بعد مدینہ منورہ گیا، وہاں میں نے زیارت کی، واپسی پہ احرام باندھا، عمرہ کیا۔ ٹھیک کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، کیونکہ مدینہ تو میقات ہے، احرام نہ باندھے تو دم پڑ جائے گی۔ آپ نے اچھا کیا۔ باقی حج فرض ہو جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ عمرہ کر کے اپنے ملک میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قانون آپ کو اجازت دے دے اور چاہے تو رہ جائے، ورنہ یہ نہیں کہ جس نے عمرہ کیا حج ضروری ہو گیا۔ حج تو ہر اس بندے پہ ضروری ہے جو تندرست ہے، صاحب دولت ہے، چاہے وہ کبھی مکے نہ بھی آیا ہو۔ کہتے جی کہ ہم 7 سال ہو گئے الحمدللہ مکے میں آتے جاتے ہیں، کبھی تو ہم احرام کراچی سے باندھتے ہیں، کبھی ہم جدے سے باندھتے ہیں۔ یہ آپ غلط کرتے ہیں، شریعت اللہ کی ہے، آپ کی تو نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے کرتے رہیں۔ آپ کا میقات ہے، اور ہوائی جہاز پہ آنے والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، تاکہ ہوائی جہاز گزر جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سعودی ایئر لائن والے تو بتا دیتے ہیں کہ بھی ابھی میقات آنے والا ہے، جن لوگوں نے احرام باندھنا ہے تیار ہو جائیں۔ باقی ایئر لائن جو ہے وہ تو خیال ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آپ کو کراچی سے ہی احرام باندھنا ہے۔ جتنے دفعہ آپ نے جدے سے احرام باندھا ہے، ایک بکری دم پڑ گئی۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان کے بعد جو صدقہ فطر دینا ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے، ہاں بالکل، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، سب کا دینا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کے لیے ہو اور چھوٹوں کے لیے نہ ہو، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے دودھ پیتا بچہ ہے تب بھی صدقہ فطر دیں۔ شوال کے روزے کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان میں روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے رکھے، اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 6 لگاتار رکھے، چاہے ایک دن چھوڑ کے رکھ لے، 2 دن چھوڑ کے رکھ، یعنی پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے۔ تو حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، تو 30 روزے ہو گئے رمضان کے، 300 روزہ ہو گیا، 6 یہ 60 یہ ہو گیا، تو 360 گویا سال کے دن پورے ہو گئے۔ تو اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک فضیلت ہے، اللہ توفیق دے۔ بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے کہ اس کو بھی رمضان کا حصہ بنا بیٹھے۔ بہرحال آپ نے رکھے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔
یہ افضل غیر افضل کی بحثیں ہوتی ہیں، ان میں آپ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اور اسی طرح ہر 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ عدت کے دن جو ہیں کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر واپس جائے؟ یہ تھوڑا ہے کہ دوسرے ملک میں بیٹھی رہے۔ کون اس کو ویزا دے گا؟ کون اس کو سنبھالے گا؟ کون اس کی نگرانی کرے گا؟ ہاں، عدت تو اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن سے خاوند مر گیا۔ 4 مہینے 10 دن اس نے پورے کرنے ہیں۔ اب 10 دن لگ گئے، 15 لگ گئے، یہ بھی عدت شمار ہو رہی ہے، لیکن فوراً گھر جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے ایک دوست کو 70 لاکھ روپے دیا تھا کاروبار کی غرض سے، اب واپس کرنے میں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ سب کی مشکلیں حل کریں، اللہ اس کو ہدایت دیں، حیا دیں، توفیق دیں۔ لیکن آج کل تو مثال بن گئی ہے نا، ورنہ اسلام میں تو قرضہ دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں نا کاروباری، وہ کہتے ہیں قرضہ دینے والا بے وقوف ہے، جو لے کے واپس کر دے وہ احمق ہے۔ تو میرا بھائی چونکہ اسلام باقی نہیں رہا، اگر اسلام ہو تو اس کو پتا ہے میں نے قرضہ نہ دیا تو قیامت میں میری نیکیاں لے لیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ میرے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اس لیے قرضے کی فوراً ادائیگی کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا مقروض نہ مارے، کسی کا حق بچ جائے کون دے گا؟ کہتے ہیں جی کہ میں اپنا میقات سے احرام، یہ مولوی مکی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ میرے مدنی پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہوں؟ اور پھر حدیث ہے کہ وقت رسول اللہ، حضور پاک نے میقات معین کیے، اور میرا نبی میقات تب معین کرے جب اللہ کا حکم ہو، اپنی طرف سے تو نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور بغیر احرام کے آئے ہیں جب فتح مکہ ہوئی ہے، تو حضور نے احرام نہیں باندھا، لیکن پھر وضاحت کر دی، فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی، اللہ نے میرے لیے مکے میں داخل ہونا حلال کیا ہے، میرے بغیر کسی کے لیے بغیر احرام کے آنا حلال نہیں۔ اور پھر بھی حضور کو چین نہیں آیا، مکے کے بعد بھی حضور جب جیرانہ میں تھے غزوہ حنین کی تقسیم کے لیے، آپ وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر گئے۔ اب یہ کہنا کہ صرف مولوی مکی کہتا ہے، یہ تو جہالت والی بات ہے، یہ تو قرآن حدیث کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کا طواف کیا، میں نے کندھا نہیں نکالا اور رمل بھی نہیں کر سکا کہ میرے ساتھ بوڑھی والدہ تھی، وہ تو نہیں دوڑ سکتی تھی، مجھے ان کو پکڑنا تھا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، التباس نہ کرنے کا ثواب نہیں ملا، باقی رمل تو تم نے مجبوراً نہیں کیا۔ بہرحال اگر کرتے تو آپ کو ثواب ملتا، نہیں کیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ابو سفیان تو ایمان لے آئے تھے اور فتح مکہ پہ ایمان لے آئے،
اور پھر ایمان کے زمانے میں بھی وہ اسلام کے سالار بنے، سردار بنے، لیکن اب